اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلے کے تناظر میں درج مقدمہ عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عمران خان بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ پولیس نے عمران خان کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔ پولیس اور عمران خان کی سیکیورٹی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلے کے تناظر درج مقدمہ عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ خرم ملک نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا۔ خرم بتائیے گا، بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے عمران خان؟ جی بالکل ایسے ہی کہ عمران خان بائیو میٹرک تصدیق کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے ہیں، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تو عمران خان کے جانب سے یہ واضح سے کہ گاڑی جو ہے احاطہ عدالت کے اندر جائے گی، کیونکہ عمران خان بیمار ہیں تو پیدل اندر نہیں جا سکتے، لیکن سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے ان کی گاڑی کو باہر ہی روکا گیا، جس کے باعث عمران خان کے سیکورٹی اہلکاروں میں اور پولیس کے مابین تلخ کلامی کا بھی ایک سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا، لیکن ابھی اس کو کنٹرول کر دیا گیا۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے اس ٹائم، جو اپنی بائیو میٹرک تصدیق کے لیے یہاں پہ موجود ہے، وہ کارروائی جاری ہے۔ دوسری جانب جو ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی، اور درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر دیا، اور ابھی یہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے یہ درخواست، اور ابھی کچھ دیر کے بعد اس کیس کے اوپر، اس درخواست کے اوپر باقاعدہ سماعت بھی کی جائے گی، اور اس ٹائم عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بائیو میٹرک تصدیق بھی کروا رہے ہیں۔ جی کب تک سماعت مقرر کی جائے گی دوبارہ؟ جی اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اتنا بتایا کہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، جو ممکن ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد اس درخواست کے اوپر سماعت بھی کی جائے گی۔ اچھا خرم، یہ بھی بتائیے گا کہ عدالت کے باہر کے مناظر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کارکنان کی جانب سے توڑ پھوڑ کی گئی، نعرے بازی بھی کی گئی، اور CCTV کیمرے بھی توڑ دیے گئے تھے۔ اب کیا سچویشن ہے، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جو جوڈیشل کمپلیکس میں واقعہ پیش آیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، اس سے بہتر حالات ہیں یہاں پہ۔ کارکنان نے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بڑی بہترین حکمت عملی کے ساتھ ان کارکنان کو روک لیا۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ کارکنان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیواریں بھی پھلانگی، اور دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، لیکن پولیس نے اندر جو بھی کارکنان داخل ہوئے تھے ان کو روک کے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکال دیا۔ اور اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کارکنان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو مسلسل نعرے بازی کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کے خلاف بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہے، لیکن پولیس نے ان کو یہاں پہ روک رکھا ہے، کسی کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ جبکہ وکلا اور ہم میڈیا کے نمائندگان جو ہیں، ہمیں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے کہ یہاں پہ سیکورٹی کے کچھ ایسا معاملات کیے گئے ہیں کہ پولیس نے میڈیا کو بھی اور وکلا کو بھی اندر جانے سے روکے رکھا ہے، جبکہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہے۔ جی اچھا خرم، یہ بھی بتائیے گا، اب یہ بھی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ پولیس اور عمران خان کی سیکیورٹی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور عمران خان کی پیشی پر ایک مشکوک شخص کی نشاندہی ہوئی ہے۔ کون ہے وہ مشکوک شخص، اور کیا اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی جو تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ تو بالکل ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے کہ عمران خان گاڑی سمیت اندر آنا چاہتے تھے، جو احاطہ عدالت کے اندر ہے، لیکن پولیس نے اس جانب سے گاڑی کو داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو مخصوص جگہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوگی، اس کے بعد آپ آگے پیدل آئیں گے عدالت کے اندر۔ تو یہ معمولی سے تلخ کلامی کا واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کو کنٹرول کر لیا گیا، اور جب تک جو مشکوک بندے کے حوالے سے بات ہے، یہ وہی مشکوک افراد تھے جنہوں نے دیواروں سے چھلانگیں لگائی تھی، جو اندر آئے تھے۔ پولیس نے ان کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ ایک کارکنان ہے جو صرف ایک جوش میں اور اس طریقے سے اندر دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، تو ان مشکوک افراد کو یہاں سے احاطہ عدالت سے باہر بھی نکال دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے خرم، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فیصلے کے تناظر درج مقدمہ عمران خان نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ عمران خان بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ پولیس نے عمران خان کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں جانے سے روک دیا۔ پولیس اور عمران خان کی سیکیورٹی کے درمیان تلخ کلامی، عمران خان کی پیشی پر ایک مشکوک شخص کی نشاندہی، مشکوک شخص نے کیموفلاج جیکٹ پہن رکھی ہے۔ خرم اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیلز بھی دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تلخ کلامی بھی دیکھنے میں آئی ہے، نعرے بازی بھی کی گئی، کارکنان کی جانب سے بڑی تعداد وہاں پر موجود بھی ہے، اور عمران خان کی گاڑی کو احاطہ عدالت میں جانے سے روک بھی دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا
कि सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए कारकुनान की जानिब से। बड़ी तादाद में कारकुनान इमरान खान के हमरा मौजूद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर हो गई थी और बैंकिंग कोर्ट में भी इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई थी। अब तक की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और पुलिस ने इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में जाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फैसले के तनाजुर दर्ज मुकदमा। इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने इमरान खान की गाड़ी को अहाता अदालत में जाने से रोक दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। स्क्रीन पर आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है। नारेबाजी भी की गई, तोड़ फोड़ भी की गई। इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं खुरम? जी, इस वक्त यही कि कारकुनान जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। जिस दरवाजे से इमरान खान अंदर दाखिल हुए उनकी गाड़ी को बाहर रोका गया और इस गाड़ी पे फूल की पत्तियां भी कुछ कारकुनान ने यहाँ पे जो पहुंचने में कामयाब हुए थे उन्होंने फूल की पत्तियां निछावर की और इस वक्त ये गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन दरवाजे के बाहर जो है खड़ी हुई है और कारकुनान ने इस गाड़ी को भी अपने घेरे में ले रखा है। जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कायदीन है, कुछ रहनुमा है, जैसा आमिर क्यानी है, शहजाद वसीम है, ये लोग इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। आप हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया साबिक विफाकी वजीर कानून और इंसाफ खालिद रांझा ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इमरान खान की अबूरी जमानत इंसदाद दहशतगर्दी में भी अबूरी जमानत मंजूर हो गई है और अब इमरान खान जो तोशाखाना है उसमें भी इमरान खान कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। क्या कहेंगे? तो मैं समझता अगर वो हाई कोर्ट के हाथा में पहुंच गए हैं तो यकीन उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। वहाँ क्या इस कंडीशन में क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? मेरा ख्याल नहीं करेगी, क्योंकि वो बिल्कुल हाई कोर्ट के हाथा में सवार होंगे और उनको अब गिरफ्तारी हुई तो फिर दरखास्त का इंटेंट शुरू हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें गिरफ्तार करेंगे और उनको एक्सेस देंगे टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इज बेल फॉरेस्ट। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो समाअत है, पहले उसमें 9 रुकनी बेंच था, फिर वो बेंच टूट गया, अब 5 रुकनी बेंच जो है वही समाअत सुन रहा है और कहा जा रहा है कि आज ही इस फैसले को निपटा दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि 90 रोज में जो इंतखाबात हैं वो आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? जहां तक अदालत का तल्लुक है, अदालत पे कंपल्शन है टू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, तो मेरा भी ख्याल कि कोई अदालत ये कह सकती है कि फिर क्या हुआ 90 दिन के बाद करवा लेना। ये सुप्रीम कोर्ट उस डेट को जो सदर साहब ने दी है अप्रूव करेगी। ठीक है, यानी कि जो आइन का तकाजा भी यही है कि 90 रोज में इंतखाबात हो जाने चाहिए और 4 बजे तक इस समाअत में वक्फा कर दिया गया है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लगता है तो एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से तनकीद भी की जा रही है, पहले फुल कोर्ट बेंच का कहा गया और उसके बाद फिर दरखास्त भी वापस ले ली गई, तो अब आगे क्या होने जा रहा है? कैसे देखते हैं इस मामले को? मैं समझता हूँ कि कन्वीनियंस क्रिटिकल एंड लीगल यही है कि जो फैसला हो चुका है डेट का उस पर सफात किया जाए। ठीक है सर, आप समझते हैं कि जो आइन का तकाजा है वैसे ही पूरे होने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर कानून और इंसाफ खालिद रांझा ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आपका।